الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سحری میں کیا کھائیں، ایسا کیا کھائیں کہ ہماری سحری بھی اچھی ہو جائے، ہمارا دن بھی اچھا گزر جائے، ہمارا روزہ بھی اچھا گزر جائے، اس میں بھوک اور پیاس کی شدت بھی نہ ہو۔ تو آج میں وہ غذائیں آپ کو بتاؤں گا، وہ آپ کو ٹپس بتاؤں گا جس سے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ کا رمضان انشاءاللہ بہت اچھا گزرے گا اور روزے آپ کے انشاءاللہ اچھے گزریں گے، اتنی شدت سے نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ تو اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک میرے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو رمضان المبارک ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ ہم سے راضی ہو جائے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکیں اور اسی طرح کی رمضان ہماری زندگی کے اندر آتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سحری کھایا کریں، سحری کے اندر برکت ہے۔ تو سحری کے اندر ایسی کون سی غذائیں استعمال کرنی چاہیے، کون سی چیزیں کھانی چاہیے اور کن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے جس سے ہمارا روزہ جو ہے وہ بہت اچھا گزر جائے، بھوک بھی زیادہ نہ لگے، پیاس بھی زیادہ نہ لگے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے تلی ہوئی چیزوں سے سحری کے اندر آپ نے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ جو تلی ہوئی چیزیں ہیں، فرائی چیزیں، وہ خشک ہوتی ہیں، وہ خشکی پیدا کرتی ہیں اور پھر آپ کو روزے کے اندر تکلیف ہوتی ہے۔ تو تیز مسالہ جات، فرائی چیزیں اور خشک چیزیں، ان سے آپ نے مکمل اوائڈ کرنا ہے۔ پھر پراٹھے سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے اور میدے سے بنی ہوئی چیزوں، کاربوہائیڈریٹس جن کو کہتے ہیں، وہ ان چیزوں سے بھی آپ نے مکمل پرہیز کرنا ہے، یہ بھی پیاس کی شدت کو بڑھاتی ہیں۔ اچھا، ایک اور غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں 8 سے 10 گلاس پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ سحری کے ٹائم پہ بہت زیادہ وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ خوبی صرف اونٹ میں پائی جاتی ہے کہ وہ پانی کو جسم کے اندر اسٹور کرتا ہے، اور جب وہ ریگستان میں، بیابان میں جب وہ چلتا ہے تو ضرورت کے وقت اس پانی کو، اسٹور کیے ہوئے پانی کو وہ استعمال کر لیتا ہے۔ لیکن یہ خوبی صرف اونٹ میں ہے، انسان میں یہ خوبی نہیں ہے۔ اگر آپ زیادہ پانی پیئیں گے تو اس سے یہ ہوگا، پیشاب آپ کا زیادہ آئے گا۔ جب پیشاب زیادہ آئے گا، بار بار آئے گا، تو آپ کی کمزوری بڑھتی جائے گی، آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی، آپ دن بہ دن کمزور ہوتے جائیں گے۔ تو بہت زیادہ پانی پینے سے اوائڈ کریں۔ آپ افطاری سے لے کر سحری تک آپ بے شک 1 گھنٹے کے بعد آپ پانی پیتے رہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن سحری کے وقت بہت زیادہ پانی پینا، اس سے بچیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے بعد آپ روٹی کھائیں، پراٹھے سے پرہیز کریں، کیونکہ پراٹھا جو ہے وہ دیر ہضم ہوتا ہے، پھر آپ کے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے،
ایسیڈیٹی بن جاتی ہے. تو ایسی غذائیں سے پرہیز کریں، گھی والی چیزیں جو آپ کو معدے میں آپ کے لیے پریشانیاں پیدا کریں. اگر ہو سکے تو ملٹی گرین آٹا بنا لیں، اس کی آپ روٹی بنا کے کھائیں، جس میں گندم ہے، باجرہ ہے، جو ہے، مکئی ہے، بیسن ہے، یہ سارے آٹے مکس کر کے آپ روٹی بنائیں گے. اس روٹی سے آپ جو ہے وہ سحری کریں، افطاری کریں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اس کے بعد آپ ایک چٹنی بنا سکتے ہیں، بہت زبردست چٹنی ہے. اس کے اندر آپ دہی شامل کریں، پودینہ شامل کریں، اناردانہ شامل کریں، دھنیا تھوڑا سا شامل کر لیں، ہری مرچ 1-2 شامل کر لیں، اور نمک جو کھانے والا وہ آپ اس میں شامل کر لیں. یہ چٹنی آپ بنا لیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی. اس کے علاوہ آپ جو کا دلیا بنا لیں، اس کے اندر آپ ڈرائی فروٹ ڈالیں، وہ آپ کے لیے بہت زبردست ہے. وہ پیاس نہیں لگائے گا، اتنی بھوک کی شدت آپ کو نہیں ہوگی. بہترین غذا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبینہ پسند تھا، آپ تلبینہ کھائیں. جو کے دلیے سے ہی یہ بنتا ہے تلبینہ. اس میں آپ ڈرائی فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں اپنے پسند کے حساب سے. سحری کے اندر جو ہے وہ کافی کا استعمال، چائے کا استعمال، ان چیزوں سے مکمل پرہیز کریں. یہ خشک ہیں اور یہ خشکی پیدا کرتی ہیں، پیاس کی کثرت پیدا کرتی ہیں. تو اس کی جگہ اگر آپ نے قہوہ پینا ہے، چائے پینی ہے، تو سونف اور ادرک کی چائے پئیں. ایک چٹکی آپ سونف کی لے لیں، ادرک 1 انچ کا ٹکڑا لے لیں، گڑ ملا لیں یا شہد ملا کے اس کو میٹھا کر لیں. یہ آپ قہوہ پئیں، انشاءاللہ اس سے جو ہے آپ کو پیاس، بھوک کا شدت جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اور سحری کے اندر کھجور کا استعمال لازمن کریں. آپ 3 دانے، 5 دانے، 7 دانے، جتنی آپ کھا سکتے ہیں آپ کھائیں. انشاءاللہ یہ آپ کو کبھی خشکی پیدا نہیں کریں گی، بلکہ جسم کے اندر قوت پیدا کریں گی، طاقت پیدا ہوگی. اس کے علاوہ آپ انڈا جو ہے وہ ابال کے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ بھی جو ہے وہ آپ کو طاقت دے گا اور جسم کے اندر جو ہے وہ توانائی پیدا کرے گا اور خشکی نہیں پیدا کرے گا، بھوک کی جو ہے وہ شدت پیدا نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جو آپ غذائیں استعمال کر سکتے ہیں سحری کے اندر، اس میں آپ آم کا مربع استعمال کریں. جب آم آ جائیں تو آم کھائیں، انڈے کا حلوہ بنا کر کھائیں، بکرے کا گوشت جو ہے سالن بنا کے کالی مرچ میں بنا کے وہ آپ کھائیں. کالے چنے جو ہے وہ شوربے والے بنا کے وہ آپ کھائیں. چوہارے جو ہے وہ دودھ میں پکا کے اس میں دوسرے ڈرائی فروٹ ڈال کے وہ آپ کھا سکتے ہیں، بہت زبردست طاقت آپ کو دے گا. دالوں میں آپ دال مونگ کی کھا لیں، ماش کی کھا لیں، بہترین ہے یہ. اس کے بعد پیٹھا ہے، اس کا سالن کھائیں، کدو کا سالن کھائیں، بھنڈی آپ کھا سکتے ہیں. اور دودھ اگر آپ نے پینا ہے تو بکری کا پی لیں، اونٹنی کا پی لیں، گائے کا پی لیں، تھوڑا سا بھی پیئیں، لیکن دودھ آپ ان غذاؤں کے ساتھ لازماً استعمال کریں سحری کے اندر. لیکن بھینس کا دودھ آپ نے نہیں استعمال کرنا، نہ ہی ڈبوں والا دودھ استعمال کرنا ہے. اسی طرح آپ نے ٹنڈے استعمال کرنے ہیں، ٹنڈے آپ کھا سکتے ہیں. میٹھے چاول جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، امرود کھا سکتے ہیں، کیلے آپ کھا سکتے ہیں، خربوزہ آپ کھا سکتے ہیں، بادام کا حلوہ بنا کے آپ کھا سکتے ہیں. تو یہ غذائیں ہیں جن سے آپ کی بھوک اور پیاس دونوں کم ہو سکتی ہیں. آپ کا روزہ جو ہے بہت اچھا گزرے گا، آپ کا رمضان بہت اچھا گزرے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. رمضان مبارک میں اپنی دعاؤں میں اس ناچیز بندے کو ضرور یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.